صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیا دن، ایک نیا کام، ایک نیا سلسلہ، ایک نیا ڈیسٹینیشن۔ الحمدللہ ہم اس وقت کائرو میں ہیں، ایجپٹ میں ہیں۔ میں سچ بتاؤں، دنیا دیکھی ہے اللہ کی رحمت سے، دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، مگر ایک ملک ہمیشہ جو ہے نا مجھے یاد رہتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہاں جانا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بچپن سے بہت کچھ پڑھا تھا ایجپٹ کے بارے میں۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دریائے نیل، فرعون کا واقعہ، پھر کوہ طور، پھر یہ جو پیرامڈز ہیں جس کو اہرام مصر کہتے ہیں، ایک عجب دنیا کا عجوبہ ہے یہ، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کیسے بنا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے جنات نے اس کو بنایا، اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو بڑی مسٹریز ہیں۔ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مصر جو ہے نا وہ ایک رازوں کی سرزمین ہے، اور آج بھی بتایا جاتا ہے کہ جب بھی یہاں کی چیزوں کو کھودا جاتا ہے تو کچھ عجب ہی نکلتا ہے، کچھ پرانی باتیں نکلتی ہیں۔ تو میرا الحمدللہ بہت ساری نیتیں ساتھ تھیں، اور ایک ارمان یہ بھی تھا کہ مدنی قافلے میں جایا جائے اور دعوت اسلامی کے کام کو مزید ترقی کی کوئی صورت بنے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا اب چوتھا پانچواں ایکسپیرینس ہے، اور اب بڑا دل کھل گیا ہے کہ پہلے کئی ملکوں میں یہ ہوتا تھا کہ پہلی بار جا رہا ہوں، وہاں کون ملے گا نہیں ملے گا، کوئی رابطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کی کیا بات ہے، فیضان امیر اہل سنت کی کیا بات ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک فیضان ایسا ساری دنیا میں ہے۔ میں نے یہاں آنے سے کچھ دنوں پہلے اپنے اسی سوشل میڈیا کے پیج پر لگایا کہ میں کائرو جا رہا ہوں، ایجپٹ جا رہا ہوں، اور کوئی رابطہ کیجیے۔ تو اتنے رابطے آنا شروع ہو گئے، اور اتنی ایکسائٹمنٹ، اتنے لوگوں نے رابطہ کیا کہ میں خود حیران ہو گیا۔ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں، ہمارے مہمان بنے۔ تو کمال یہ ہے کہ کئی ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کچھ دن لگتے ہیں نیٹ ورکنگ کرنے میں، مگر یہاں ایئرپورٹ پہ پہلے ہی دن سے کئی عاشقان رسول میں لینے آئے ہوئے ہیں۔ آج پہلے ہی دن انہوں نے ہمارا ایک اجتماع رکھ لیا ہے جس میں الازہر کے اسٹوڈنٹس جمع ہو رہے ہیں۔ تو اٹس امیزنگ ماشاء اللہ، اور مجھے بہت امید ہے کہ ایجپٹ میں بھی مدنی کاموں کی دھومیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں مدنی کام بھی کریں گے۔ الازہر کے جو پرنسپل ہیں اور یہاں کے جو وائس چانسلر ہیں، یہاں کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہماری ملاقات کی ترکیب بن رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یقیناً بڑے بڑے انبیاء کرام، صحابہ کرام، وہ بزرگ جن کا نام ساری زندگی ہم لیتے رہے، ان کے مزارات یہاں ہیں۔ تو بہت ایکسائٹمنٹ مجھے بھی ہے۔ مطلب میں آپ کو ایک دو نام لوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، قصیدہ بردہ شریف ساری زندگی پڑھتے رہے اور ان کے واقعات سنتے رہے، ان کا مزار بھی یہاں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مزار یہاں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس یہاں ہے، اور اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے مزارات یہاں ہیں۔ تو انشاءاللہ روزانہ ہم اس کی ریکارڈنگز کریں گے، آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گے۔ اچھا، میں ابھی جو حاضر ہوا ہوں وہ ایک ٹریول اپڈیٹ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بیسیکلی بڑا ایک ٹینشن ہے ساری دنیا میں کہ ٹریول کریں نہ کریں، ایئرپورٹس پہ پتہ نہیں کیا سختی ہوگی۔ میں نے آج 2 ملکوں کا ٹریول کیا ہے۔ ہم کل رات جدہ شریف پہنچے، ہم بھی یقیناً ایکسائٹڈ تھے اور تھوڑا سا کنفیوز بھی تھے کہ ہمیں انٹری ملتی ہے کہ نہیں، اور انٹری ملے گی تو پتہ نہیں وہاں پر ایئرپورٹ پہ کتنی سخت چیکنگ ہوگی۔ تو کمال کی بات یہ تھی کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو جن کے پاس 2 سال کا زیارہ تجاریہ ویزا ہے ان کو بھی الاؤ ہے، اقامے والوں کو بھی الاؤ ہے، اور ایئرپورٹ پہ کوئی سختی نہیں تھی، کوئی ہمارا اسپیشل چیک اپ نہیں ہوا۔ ہمیں تو لگا کہ ایئرپورٹ کا سارا ہی اسٹاف ماسک پہنے ہوئے ہوگا، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اچھا، پھر ہمیں ڈراپس پولیو کے پلائے گئے جو روزانہ ہر بار عمرے پہ آنے والوں کو پلائے جاتے ہیں، تو وہ ہم نے کیا۔ پھر ہم جب حرم شریف پہنچے تو میں سمجھا کہ وہاں بھی 50% تو حاجی اس ماسک میں ہی ہوں گے، تو کسی کو ایسا لگا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر لوگوں کے ماسک تھے، بڑے آسانی سے لوگ طواف کر رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اچھا، پھر ہم ایجپٹ آئے تو کائرو میں ہم نے سوچا کہ یہاں تو جناب بہت زیادہ سختی ہوگی اور یہاں ایئرپورٹ پہ بڑی چیکنگ ہوگی، تو ایئرپورٹ پہ یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور منٹوں کے اندر ہم ایئرپورٹ سے فارغ ہو گئے، اور بس وہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں ایئرپورٹس پر کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے، اور اس کے بعد ایوری تھنگ از دیئر۔ یہاں تو ایک بھی ابھی تک میں نے سمجھ لیں کہ یہاں ماسک والا بندہ کوئی نہیں دیکھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ایک ہائپ ضرور کریٹ ہو گئی ہے، لیکن انٹرنیشنلی کوئی اتنا خوف نہیں ہے کہ لوگ سفر بھی نہیں کر رہے، کہیں جا نہیں رہے، تو ایوری تھنگ از اوکے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ ہاں، ضرور احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ نزلہ زکام کسی کو ہو تو تھوڑا سا اس سے احتیاط کریں، خود اب آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ اور اب تو جو نئی یونیسیف کی طرف سے آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو نئی اپڈیٹس آئی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ وہ 26-27 ڈگری ٹیمپریچر کے بعد تو وہ وائرس زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو یہ تو گڈ نیوز ہے۔ اب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو ویسے ہی 27-28 ڈگری ہو گیا، تو دھوپ میں تھوڑا چلنا پھرنا شروع کریں اور تھوڑا پسینہ بہائیں تو ویسے ہی وائرس نہیں ہوگا۔ اپنے کپڑے تولیے وغیرہ اس میں سکھا دیں دھوپ کے اندر، تو اس سے بھی وائرس کو کنٹرول ہو جائے گا۔ ہاں، ایک میں ضرور اپڈیٹ یا یوں سمجھے کہ جو میں نے سیکھا ہے اس ٹریول سے، کہ اگر کسی کو بخار ہے تو وہ احتیاط کرے ٹریول میں۔ بخار ضروری نہیں ہے کہ ہر بخار ہی کرونا وائرس ہو، نارملی بندے کو بخار ہو سکتا ہے، تو
پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں, اگر آپ کا بخار ہے نا آپ کو, تو وہ آپ کو ڈیٹین کر دیں گے, روک لیں گے, تکلیف ہوگی. تو جن کو بخار ہے یا بار بار ہوتا رہتا ہے تو وہ لوگ ان دنوں ٹریول سے احتیاط کریں, کیونکہ خواہ مخواہ وہ آپ کو کورونا کے چکر میں سائڈ پہ بٹھا دیں گے. ورنہ ماشاءاللہ سچی بات یہ کہ میرے لیے بھی بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جو ہم اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کہ جناب ساری دنیا ڈسٹرب ہے. تو ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر ہو رہی ہے, کچھ ملکوں نے اپنی باؤنڈریز بند کی ہیں, لیکن وہ بھی پریکاشنز کے تحت وہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہ انشاءاللہ جب یہ ساری چیزوں کو کور اپ کر لیں گے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے, ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, اور اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. سینیٹائزر میں آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں, جن کا زیادہ لوگوں سے ہاتھ ملانا ہوتا ہے تو وہ ایک کام کریں, چھوٹی سی بوٹل میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے, تو میں نے بھی اپنے جیب میں رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھی نیت کے ساتھ, جو اپنے لیے بندہ پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے. برانڈ میں نے چھپا دیا ہے تاکہ ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو. کسی بھی برانڈ کا چھوٹا سا آپ سینیٹائزر لے لیں, یہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ جب لوگوں سے ہاتھ وغیرہ ملائیں یا کھانے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں, آپ کئی چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کر لیں, تو یہ جراثیم کو مار دیتا ہے. تو ان دنوں تھوڑی یہ احتیاط کر لیں. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ اس بار مدنی چینل کے لیے ون آف دا یونیک سلسلہ لائیں گے, اور انشاءاللہ جب وہ آن ایئر ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے. ایک گڈ نیوز یہ ہے انگلش ویورز کے لیے, شہباز مدنی آل دا وے فرام UK, ہی از جوائنڈ اس, بلکہ یہ ہم سے پہلے آ گئے اور انہوں نے کئی پروگرامز ریکارڈ کر لیے. انگلش میں بھی زیارات مقامات مقدسہ فور کائرو, فور ایجپٹ انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. اردو میں دیسی ہوں, میں کروں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کو اردو میں بھی کانٹینٹ ملے گا اور انگلش میں بھی کانٹینٹ ملے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا. مدنی چینل کے ڈائریکٹر بھی ہیں, کیمرہ مین بھی ہیں, یہ سب پوری تیاری سے آئے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کی دعائیں ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ اور آسانی رہے گی. تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی. پھر انشاءاللہ وقت ملا تو میں اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر آپ کے میسیجز بھی پڑھوں گا. فی امان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.